السلام علیکم ناظرین، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے پبلک سیکٹر بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے آئندہ ماہ شرعی تخصص فنڈ جاری کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان عالم اسلام کے بعد اسلامی بینکنگ نظام متعارف کرنے والا دوسرا ملک بن جائے گا۔ ماہ جون میں برطانیہ نے اسلامک بانڈز جاری کیے تھے۔ ایس بی آئی نے 1 دسمبر سے اسلامک ایکویٹی فنڈ جاری کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کا مقصد ملک کے 170 ملین مسلمانوں کو سرمایہ کاری کی طرف راغب کرنا ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا نے ملک کے سب سے بڑے بینک اور 3 میوچل فنڈز کو شرعی فنڈز جاری کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ ابتدا میں ہم 1 بلین روپے سرمایہ کاری کی توقع رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ موجودہ بینکنگ نظام سے خود کو قطعی تعلق کیے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ایسے شعبوں میں سرمایہ کاری بھی نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ مسلمان خود کو بینکنگ شعبے اور بالخصوص سرمایہ کاری سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایس بی آئی نے شرعی ایکویٹی فنڈ کے معاملے میں یہ صراحت کی ہے کہ اس رقم کی ان شعبوں میں سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی جن کی اسلام میں ممانعت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستانی ہم منصب نواز شریف نے ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کے دوسرے دن آج 2 مرتبہ نہ صرف مصافحہ کیا بلکہ خیر سگالی ملاقات بھی کی۔ 18ویں سارک چوٹی اجلاس میں دونوں وزرائے اعظم کو باہمی تبادلہ خیال اور مسکراتے ہوئے دیکھا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر فوٹو سیشن کے دوران پہلی ملاقات ہوئی اور دوسری ملاقات تفریحی گاہ میں ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف نے نریندر مودی سے کہا کہ عوام کو دونوں حکومتوں سے کافی توقعات وابستہ ہیں۔ ان دونوں کی ملاقات کا سارک قائدین نے تالیوں کی گونج میں خیر مقدم کیا اور سارک چوٹی اجلاس کے اختتام پر خوشگوار ماحول دیکھا گیا۔ بعد ازاں وزارت امور خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے دونوں وزرائے اعظم کے مصافحہ کی تصویر ٹویٹر پر اپلوڈ کرتے ہوئے یہ کیپشن لکھا کہ تصویر جس کا انتظار تھا۔ قبل ازیں نریندر مودی نے نواز شریف کی تقریر کے اختتام پر مسکراتے ہوئے اور تالیوں کے ساتھ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے وقف جائیدادوں کی بربادی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وقف جائیدادوں اور جوبلی ہلز و فلم نگر کے علاوہ دیگر سوسائٹیز کی بے قاعدگیوں کی تحقیقات کرانے دونوں ایوانوں پر مشتمل ارکان کی 2 کمیٹیاں تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ آج اسمبلی میں رول 74 کے مباحث کا جواب دیتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ کروڑوں روپے کے وقف جائیدادیں تباہ و برباد ہوئی، جس پر تلنگانہ حکومت زیادہ فکر مند ہے۔ وقف جائیدادوں کا تحفظ کرنے کا TRS نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں وقف جائیدادوں کے معاملے میں بڑی بے قاعدگیاں ہوئی ہے۔ حکومت نہ صرف وقف جائیدادوں کا تحفظ کرے گی بلکہ منشاء وقف کا مکمل احترام کرے گی۔ ماضی کی حکومتوں نے وقف جائیدادوں کے معاملے میں غفلت برتی اور حکومت سے کئی غلطیاں ہوئی ہے۔ عدلیہ کے احکامات بھی ہیں۔ حکومت وقف بورڈ کو عدالتی اختیارات دینے کی حامی ہے، تاہم وقف کا مرکز سے تعلق ہے، لہٰذا حکومت نے مرکز کو چند تجاویز روانہ کی ہے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور نجمہ ہپتاللہ نے ان تجاویز پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وقف جائیدادوں کا تحفظ کرے گی، نگرانی کرے گی۔ جو وقف جائیدادیں مختلف کمپنیوں و اداروں کے حوالے کی گئی ہے، ان سے معاوضہ وصول کرنے پر حکومت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت کے بعد تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے ٹیکسی اور آٹو ڈرائیورز کے لیے سخت ترین موٹر وہیکل قوانین کے نفاذ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں ٹیکسی کیبز کے لیے ایک ہی کلر کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ ان کی شناخت ہو سکے، اور ایک ترمیمی بل کے ذریعے آٹوز اور ٹیکسیوں میں GPRS سسٹم متعارف کروانے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جوائنٹ ٹرانسپورٹ کمشنر T رگھوناتھ نے سیاست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے ٹیکسیوں اور آٹوز میں GPRS کو لازمی بنانے قوانین میں ترمیم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے خواتین کے تحفظ پر خاص توجہ دی جا رہی ہے، اس لیے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پرنسپل سیکریٹری برائے حکومت نے تمام اہم مقامات جیسے سنیما تھیٹرز، ٹرانسپورٹس اور مالز وغیرہ میں خواتین کے تحفظ کے لیے مختلف سفارشات پیش کی ہے۔ ایسے میں خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے آٹو رکشہ اور ٹیکسیوں میں ڈرائیورز کی مکمل تفصیلات، ان کا فون نمبر اور پتہ ڈسپلے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ پہلے ہی سے موٹر وہیکلز ایکٹ کے تحت ایک دفعہ ایسا ہے جس کے تحت آٹو ڈرائیور کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا فون نمبر اور پتہ
آٹو میں ڈسپلے کرے، تاہم اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تاہم اب تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اس قانون پر عمل آوری کو یقینی بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے گی۔ نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد میں سفاری پارک اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک سفاری پارک کے لیے 2 نئی بسوں کا انتظام نہ کیا جائے۔ گزشتہ تقریباً 10 دن سے نہرو زولوجیکل پارک میں جانوروں کا مشاہدہ کرنے کے لیے پہنچنے والے سیاحوں کو سفاری پارک کی تفریح سے استفادے کا موقع میسر نہیں آ رہا ہے، چونکہ 16 نومبر کو سفاری پارک میں پیش آئے واقعے کے بعد سفاری پارک زو انتظامیہ کی جانب سے سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ 16 نومبر کو نہرو زولوجیکل پارک میں واقع سفاری پارک میں بغرض تفریح لے جانے والی بس اچانک خراب ہو گئی تھی، جس کے سبب بس میں موجود سیاح خوف و دہشت کا شکار ہو گئے تھے۔ کافی دیر بعد دوسری بس کے انتظام کے ذریعے مسافرین کو سفاری پارک سے باہر لایا گیا۔ جب تک بس سفاری پارک میں تھی، اس دوران ببر نے بھی بس کے قریب پہنچ کر مسافرین کو خوف زدہ کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نہرو زولوجیکل پارک انتظامیہ نے سفاری پارک کو بند کرنے کا فیصلہ کیا اور نئے بسوں کے حصول تک سفاری پارک بند رکھا جائے گا۔ سفاری پارک کے بابو داخلے پر زو انتظامیہ کی جانب سے باضابطہ نوٹس آویزاں کر دی گئی ہے کہ سفاری پارک ناگزیر وجوہات کی بنا پر بند رکھا گیا ہے۔ کنچن باغ پولیس اسٹیشن کے حدود میں نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی استحصال کے شرمناک واقعے کا انکشاف ہوا۔ ذرائع کے مطابق حافظ بابا نگر کی رہنے والی 12 سالہ لڑکی نے 6ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ لڑکی کے والد خرابی صحت سے متاثر بتائے گئے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے ان کا پڑوسی 35 سالہ صادق موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکی کا جنسی استحصال کر رہا تھا۔ اس نے شکایت پر لڑکی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی۔ نوجوان کی ان حرکتوں سے تنگ آ کر لڑکی نے بالآخر اپنے گھر والوں کو اس بات سے واقف کروایا۔ بعد ازاں اس سلسلے میں کنچن باغ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی۔ پولیس نے لڑکی کو طبی معائنے کے لیے ہسپتال بھجوایا۔ انسپکٹر کنچن باغ منوج کمار نے بتایا کہ نابالغ لڑکی کا 3 ماہ تک جنسی استحصال کرنے کی شکایت وصول ہونے کے بعد ملزم کے خلاف عصمت ریزی اور نربھیا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شہریوں کی حد سے زیادہ چوکسی بھی پولیس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ انسپکٹر پولیس سلطان بازار جی سرینواس نے بتایا کہ ایک کچرا چننے والا سائیکل پر بیگ لیے مشتبہ حالت میں عثمانیہ میڈیکل کالج اپل بس سٹاپ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اسے وہاں موجود افراد نے مشتبہ حالت میں گشت کرتے ہوئے روک کر پوچھ تاچھ شروع کر دی، جس پر وہ اپنا بیگ اور سائیکل چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ مشتبہ شخص کے اچانک سائیکل اور بیگ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے پر وہاں موجود افراد خوفزدہ ہو گئے اور فوری بس سٹاپ کا تخلیہ کر دیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے ڈاگ اسکواڈ کی مدد سے تلاشی لی تو بیگ سے ردی دستیاب ہوئی۔ یہاں یہ ذکر بے جانا ہوگا کہ شہری ان دنوں کسی بھی مشتبہ شے یا افراد کے نظر آنے پر چوکنا ہوتے ہوئے پولیس کو اطلاع دے رہے ہیں۔ عوام کی یہ چوکسی قابل تعریف ہے، لیکن بعض دفعہ یہ پولیس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ سائبر کرائم پولیس سائبرآباد نے آن لائن BMW کار فروخت کرنے کا جھانسا دے کر ٹھگ لینے والی نائجیریائی باشندوں کی ٹولی اور ان کے ہندوستانی مددگاروں کو گرفتار کر لیا۔ شیخ جیلانی بادشاہ ساکن LB نگر نے شکایت درج کروائی کہ آن لائن پورٹل quker.com پر BMW کار فروخت کرنے سے متعلق ایک اشتہار دیکھ کر دیے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کیا۔ اجنبی نے اپنا تعارف ڈاکٹر جارج فریڈرک کی حیثیت سے کرواتے ہوئے کہا کہ وہ ہندوستان میں واقع امریکی قونصل خانے میں ملازم ہے اور وہ جلد سے جلد امریکہ واپسی کے لیے اپنی کار فروخت کرنا چاہتا ہے۔ اس کار کی ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کسٹم عہدیداروں کے پاس سے اس نے 1.5 لاکھ روپے بینک میں جمع کرنے کو کہا تھا۔ بعد ازاں خاتون نے اپنا تعارف کسٹمز آفیسر سنجنا سنگھ کی حیثیت سے کرواتے ہوئے مختلف بینکوں کے اکاؤنٹس میں 18,63,000 روپے جمع کرانے کی خواہش کرتے ہوئے انہیں ٹھگ لیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے نائجیریائی باشندے گرفتار کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ٹولی اسی طرح کا اشتہار دے کر لوگوں کو ٹھگ لیا کرتی تھی۔ پولیس نے تمام ملزمین کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے کار، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹس، موبائل فونز، سم کارڈز، ڈاٹا کارڈ، شناختی کارڈز، ڈیبٹ کارڈز اور دیگر اشیاء ضبط کر لی۔ پولیس نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ کم قیمت پر اشیاء خریدنے کا اشتہار دیکھنے پر مکمل جانکاری کے بعد ہی آگے کی کارروائی کریں۔